قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عام طور پر سننے میں آیا ہے، لوگ عموماً کہتے ہیں کہ عزت سب کو پیاری ہوتی، اور بہت سے لوگ عزت کی تلاش میں رہتے ہیں. لیکن عزت ایسی چیز نہیں جو کسی کو مانگنے سے ملے یا کسی سے انسان چھین سکے، بلکہ عزت کے لیے انسان کو وہ کام کرنے پڑتے ہیں کہ جو اسے اللہ کی نظر میں معزز بنا دیں، اور وہ اس شخص کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور وقتی طور پر اگر لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے کچھ مقام ہے بھی، تو وہ کچھ فائدے کا نہیں، کیونکہ بالآخر وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی بہت ساری چیزیں اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اور بہت سے انسان بھی. گویا اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے جو اللہ کے آگے جھکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے. کیونکہ جو اللہ کو عزت نہیں دیتا، اس کے احکامات کا ریگارڈ نہیں کرتا اور اس کی نافرمانی سے ڈرتا نہیں، بھلا اس کے لیے پھر عزت کہاں سے ہو سکتی ہے. یہاں پر جو مکرم کا لفظ ہے وہ قابل غور ہے. مکرم کا لفظ کرم سے ہے، اور کرم کا معنی بہت گہرا ہے. عربی زبان میں کرم خیر و بھلائی کی کثرت کو کہتے ہیں، اور آسانی کو، اور ہر اچھی اور قابل تعریف چیز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اصل عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اصل عزت اس میں ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت پر استقامت لازم کر لے، یعنی جم جائے، اس کا فرما بردار بنا رہے. اللہ نے اس سے بڑی کرامت اپنے کسی بندے کو نہیں دی کہ اسے اپنی پسند اور رضا والے اعمال کی توفیق دی ہے. یعنی سب سے بڑی عزت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم اور بھلائی اور خیر کثیر اس کے لیے ہے کہ جس کو نیکی کی توفیق ملے. گویا اگر نیکی کی توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہو گئی، اور انسان خیر اور بھلائی کے راستوں پر چلنے لگا، تو یہ سب سے بڑی عزت کی بات ہے. اور اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت، اور اس کے اولیاء سے دوستی اور محبت، اور اس کے دشمنوں سے دشمنی، یہی لوگ اللہ کے ولی ہیں. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار رہو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی انہیں حقیقی معنوں میں
عزت سے نوازا جائے گا۔ اگر انسان اس اصول کو یاد رکھے کہ عزت کا مالک اللہ ہے تو پھر وہ بندوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ وہ بندوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے اور بندوں کی نگاہ میں قدردانی کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اگر بندوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اس سے ناراض کر دے گا، اور ایسا انسان بہت دفعہ اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے بندہ کسی بندے کو وقتی طور پر ناراض بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ واپس اس بندے کے دل میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ عزت کا مالک صرف اللہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ فاطر آیت 10 میں، من کان یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے وہ یاد رکھے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، یعنی اس کا مالک بھی وہی ہے، اور پھر جسے وہ جتنی چاہے دے۔ اسی لیے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ بادشاہت کے مالک، جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ پہ ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس انسان کا یہ یقین پختہ ہو پھر وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، خیر اور بھلائی کے کاموں میں سرگرداں رہے گا۔ ہم وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں جس میں حدیث میں آتا ہے، الفاظ کچھ یوں ہیں، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، بے شک وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو دوست بن جائے، اور وہ معزز نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی کرے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کو کبھی بھی حقیقی عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے، میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ بس جبریل بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان میں منادی کر دی جاتی ہے، یعنی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے بغض رکھتے ہیں، تم بھی اس سے بغض رکھو، تو وہ سب اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر زمین میں بھی اس کے لیے عداوت رکھ دی جاتی، یعنی اس کی عزت باقی نہیں رہتی، وہ لوگوں کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان اگر اس بات پر یقین رکھے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر وہ عزت بھی وہیں تلاش کرے گا، یعنی اللہ کی رضا میں، اور ایسے کاموں کی طرف جائے گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، خواہ وہ اس کے نفس پر کتنے ہی بھاری ہوں۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اب کسی ایسے شخص کے سامنے جھکنا جس کے سامنے جھکنے کو دل نہ چاہے، اپنی غلطی پر معافی مانگنا یا تعلقات کی اصلاح کرنا نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرے گا تو اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے وہ شخص اپنی انا کو پیچھے چھوڑ دے گا اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات درست کر لے گا۔ پھر انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ان تمام اعمال سے بچے جو دراصل انسان کی ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر شرک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بہت سے پیغمبروں کے نام لینے کے بعد یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ گویا شرک ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے سے بڑا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورۃ الزمر آیت 65 کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل بھی برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ الحج آیت 31 میں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرے،
اوپر سے نیچے گرنے والا ایک طرح سے عزت مقام مرتبے سے گرنے کی بھی بات اس میں آتی. پھر پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام میں لے جا کر پھینک دے. یعنی پھر اس انسان کا کوئی قرار نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کے لیے کوئی بھی پناہ کی جگہ نہیں. جیسے سورۃ الحج کی دوسری آیت میں ہم نے سنا کہ زمین و آسمان کی بہت سی موجودات اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اور بہت سے لوگ بھی، لیکن کچھ نہیں بھی کرتے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر باقی کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اور امن میں ہے، تو انسان کے لیے بھی امن اور عزت اسی وقت ہے جب انسان صرف اللہ کے آگے جھکنے والا ہو. اور اس میں انسان کی ذلت ہے، رسوائی ہے کہ وہ اس مخلوق کے آگے جھکے جو خود اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. لہٰذا اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کرنا یا کسی اور سے دعا کرنا یا کسی اور کے نام پر قربانی کرنا، یہ انسان کے لیے عزت نہیں، ذلت کا سبب ہے. لہٰذا ایسے تمام امور سے بچنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ آگ میں جانا ہی رسوائی کا باعث ہے. اسی لیے سورۃ آل عمران کے آخر میں جو دعائیں آتی ہیں ان میں سے ایک مقام پر فرمایا کہ اِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، کہ یا رب تو ہمیں آگ سے بچا، کیونکہ جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. تو انسان کی اصل عزت کس میں ہے؟ کہ وہ قیامت کے دن برے انجام سے بچ جائے، اس آگ سے بچ جائے. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے پوچھے گا جسے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا کہ اگر دنیا میں تمہاری کوئی چیز ہوتی تو کیا تم اس عذاب سے نجات پانے کے لیے اسے بدلے میں دیتے؟ تو وہ کہے گا جی ہاں. اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے شرک کیا، یعنی جب دنیا میں آیا تو اس وعدے کو بھول گیا. اسی طرح عام زندگی میں فسق، نافرمانی، گناہ کے کام بھی انسان کی رسوائی کا باعث بنتے ہیں. سورۃ الحشر آیت 5 میں آتا ہے وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کر دے. ایک اور جگہ پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرتے یا اس کے بعض حصوں کو لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب. قرآن مجید سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 85 أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کیا تم کتاب کے بعض احکام مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، یعنی پک اینڈ چوز کرتے ہو؟ کچھ مانتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ سارے کا انکار کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کتاب کے کچھ حصے کو اپنی کنوینئنس کے مطابق لے لیتے ہیں، جہاں انہیں کوئی دنیا کا فائدہ وغیرہ نظر آتا ہے، لیکن باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا کہ بھلا جو لوگ یہ کام کریں، یعنی کچھ لیں اور کچھ چھوڑ دیں، اپنی مرضی سے فیصلے کریں، تو ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں. یعنی یہ بات انسان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی کا باعث بن سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں گے. اور قیامت کا عذاب جو ہے وہ انسان کے لیے رسوائی کا سبب ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں، یعنی اللہ کو سب معلوم ہے تمہارے تمام اعمال. قرآن مجید کے علاوہ اگر کوئی شخص مساجد کی تعظیم نہیں کرتا اور ان کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ چیز بھی انسان کے لیے رسوائی کا سبب ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فرمایا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے، یعنی مسجدوں کی آبادی نہ ہونے دے جو کہ اللہ کے ذکر سے ہوتی، اور اس کی خرابی کے درپے ویرانی کے. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے گھر کی عزت نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی کوئی عزت نہیں.
پھر اسی طرح دین کے معاملے میں ناحق جھگڑا کرنا، یہ بھی انسان کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم، ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس علم کچھ نہیں ہوتا، صرف اپنے عقل کے بلبوتے پر یا اپنے دنیاوی علم کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کبھی انکار کر بیٹھتے ہیں یا اس کی بعض صفات کا انکار کرتے ہیں یا ان میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح وہ حق سے اپنا پہلو موڑتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ یعنی دین میں بیکار کی بحثوں کے ذریعے وہ لوگوں کو دین سے متنفر کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور آگ کا عذاب تو ویسے ہی رسوائی کا باعث ہے۔ اس لیے اگر دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس پر اعتراض کرنے کی بجائے یا اس کی تحقیر کرنے کی بجائے یا اس میں بیکار کی باتیں کرنے کی بجائے انسان سمجھنے کی کوشش کرے، ہدایت کی دعا مانگے، نہ کہ لوگوں کے سامنے دین کا ایسا رخ پیش کرے کہ خود تو عمل نہیں کر رہا اور دوسرے بھی کرنے سے قاصر ہوں۔ ایک اور چیز جو انسان کے لیے رسوائی کا باعث بنتی ہے وہ ہے شہرت کی طلب، شہرت کی حرص، شہرت کی خواہش۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع الناس بعمله سمع اللہ به سامع خلقہ یوم القیامت فحقرہ وصغرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی نیکی اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں نیک مشہور ہو، تو اللہ اس کی شہرت قیامت کے دن ساری مخلوق کو سنوائے گا، پھر اسے ذلیل اور حقیر کر دے گا۔ یعنی اس کے دل میں چھپی ہوئی یہ بات، یعنی بظاہر تو لوگوں کو وہ نیک بن کے دکھا رہا تھا اور بڑے بڑے کارنامے کر رہا تھا، لیکن دل کے اندر اس کی کیا بات چھپی ہوئی تھی کہ وہ لوگوں کو مروب کرے، امپریس کرے اور لوگوں میں اپنی شہرت بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو، اس کی اس سوچ کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے گا اور اس کے اس دھوکے کو لوگوں کے سامنے واضح کر دے گا، اور اس طرح یہ بات اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائے گی۔ ایک اور چیز جو انسان کے لیے رسوائی کا اور ذلت کا سبب ہے وہ ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جیسے شیطان نے کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا اور اسے ساغرین میں سے قرار دیا، یعنی نیچے ہو جانے والوں میں سے۔ یعنی اس نے اپنی بڑائی ثابت کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس کے نتیجے میں اس کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑا۔ حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز وجل الکبریاء ردائی والعزت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما القیہ فی النار۔ مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کبریائی میری اوپر کی چادر ہے اور عزت میری نیچے کی چادر ہے، جو دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ کیونکہ تکبر دراصل انسان کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اسی لیے تکبر کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار، حق کے سامنے اکڑنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یعنی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، حق آ جانے کے بعد اس کو قبول نہیں کرتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنی عقل کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ تو اس کی تو سینس سمجھ نہیں آ رہی، اور ساری سینس اور عقل تو شاید اس کے اپنے ہی اندر ہے۔ یہ رویہ انتہائی غلط رویہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر کوئی خیر اور خوبی رکھی ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کو اپنے سوا کسی اور میں کوئی خیر نظر نہیں آتی، ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خامی نکال لیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈ لیں، اور اس سے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو گرا کر خود کو اونچا کر سکیں۔
حالانکہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے ہاں کسی کی عزت لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہ کرے گا۔ لیکن تکبر انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہوگی۔ تکبر کرنے والوں میں سے فرعون کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ قارون جس کو مال و دولت کی بنا پر بڑا گھمنڈ تھا، اس کا انجام ہم سب جانتے ہیں۔ ابو لہب، ابو جہل اور دیگر بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، وہ دراصل دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے، جو کہ عبرت کی زبردست مثالیں ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نافرمان بندے کی ہیبت مخلوق کے دلوں سے اٹھا لیتا ہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں کے علاوہ جو باقی نافرمانیاں بھی ہیں، یہ گناہوں کی زندگی بسر کرنا ہے، وہ بھی انسان کے لیے ذلت کا سبب بنتی ہیں اور اسے ان کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے اور وہ اسے حقیر خیال کرنے لگتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے اس نے اللہ کے حکم کو حقیر اور ہلکا جانا۔ چنانچہ بندہ جس قدر اللہ سے محبت کرتا ہے، لوگ اسی قدر اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس قدر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، لوگ اسی قدر یعنی مخلوق اسی قدر اس سے ڈرتی ہے۔ اور جتنی وہ اللہ اور حرمات الہی کی تعظیم کرتا ہے، اتنی ہی لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ تو حرمات الہی کا پردہ چاک کرے اور پھر اس بات کی توقع رکھے کہ لوگ اس کی حرمتوں کا پردہ چاک نہ کریں، یعنی اس کو عزت دیں؟ یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کو اپنے اوپر حقیر جانے مگر اللہ اسے لوگوں کی نظروں میں حقیر کر دے؟ یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں کو ہلکا جانے اور مخلوق اسے ہلکا نہ جانے؟ تو بات یہ ہے کہ عزت ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، اور نافرمانی کے کام انسان کو ذلت سے دوچار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھے اور آگ کے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزة خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات. معجزة خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.